ہم سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر رضا طالب قرآن سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور نسب اس لیے یاد کر لیں تاکہ باطل کے دانت کھٹے کرنے کے لیے ایک دلیل ہوگی کہ اگر حق پر ہوتے تو جہاں سے آدمی شروع ہے اپنے باپ کا نام بتاؤ۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ واپسی گھر واپسی کا نعرہ دیتے ہیں۔ اگر گھر واپسی کا نعرہ دینا ہے تو واپسی وہاں پر کریں جہاں سے آدمیت کی ذات شروع ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا نسب پاک ملاحظہ کریں۔ حضرت آدم کے بیٹے شیش کے بیٹے انوش کے بیٹے کینان کے بیٹے محلائل کے بیٹے بیارت کے بیٹے ادریس کے بیٹے متشاہ کے بیٹے لمک کے بیٹے نوح کے بیٹے سام کے بیٹے زلحاد کے بیٹے شالح کے بیٹے عابر کے بیٹے تاتا کے بیٹے راوا کے بیٹے ساروخ کے بیٹے ناخور کے بیٹے طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار کے بیٹے عوام کے بیٹے حمل کے بیٹے ثابت کے بیٹے سلامان کے بیٹے الحیسہ کے بیٹے الیسا کے بیٹے عود کے بیٹے ابا کے بیٹے عدنان کے بیٹے معاد کے بیٹے نظر کے بیٹے مدر کے بیٹے الیاس کے بیٹے مدرکہ کے بیٹے خزیمہ کے بیٹے کنانہ کے بیٹے نظر کے بیٹے مالک کے بیٹے فہر کے بیٹے غالب کے بیٹے لوئی کے بیٹے کعب کے بیٹے مرہ کے بیٹے کلاب کے بیٹے قصی کے بیٹے عبد مناف کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، سرکار کی آمد، مدنی کی آمد، آقا کی آمد، یاسین کی آمد، طہ کی آمد۔ نعرہ تکبیر۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسا بھی مثال فرمایا۔ شاعر کہتا ہے تو شاہ خوباں تو جان جانا، تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا، تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا۔ حضرات محترم، رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کے تمہاری طرف آیا رب تبارک و تعالی کی جانب سے ایک نور۔ اس نور سے مراد ہمارے آپ کے آقا مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ، نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت انشاءاللہ بیان کرنے کے بعد صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے گا، اس لیے کہ آپ کا سننے کا موڈ ذرہ برابر سمجھ میں نہیں آتا۔ انشاءاللہ پیدائش پڑھ کے صلاۃ و سلام پڑھ لیں گے۔ حضرات محترم، نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع کے جو واقعات تھے وہی بیان کر کے انشاءاللہ صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے گا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے مواقع اور اس سے قبل حضرات محترم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کے چچا ہیں۔ آپ کے چچا جب نبی کریم علیہ السلام عروج پر آئے، جوانی کا وقت تھا،
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا ہیں، لیکن آپ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نعت پڑھتے ہیں، اور نعت کیا پڑھتے ہیں؟ حضور کی ثنا بیان کرتے ہیں کہ حضور جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ نے پورے زمین کو نور سے منور کر دیا۔ آپ کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کی ولادت باسعادت کے موقع پر تمام کائنات میں نور بھر گیا۔ حضرات محترم نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے چچا کیا میں اس سے بھی اور آگے کی بات نہ بتا دوں؟ آپ بتاتے ہیں کہ جب میں پیدا ہوا اس وقت کے واقعات، کیا میں اس سے پہلے کے واقعات بتا دوں؟ حضرات محترم نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے چچا میں جب اپنے والدہ کے شکم میں تھا اس وقت لوح محفوظ پر جب وہ قلم چلتا تھا اور اس قلم سے چلنے کی جو آواز ہوتی تھی اسے میں اپنی ماں کے پیٹ میں سماعت کرتا تھا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام ابھی ماں کے شکم میں ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام میرے شکم میں آئے تو مجھے ذرہ برابر بھی بھاری پن کا احساس نہ ہوا، حتیٰ کہ جب ماں کے شکم میں بچے آتے ہیں تو بھاری پن کا احساس ہوتا ہے، ان کے حالات بدل جاتے ہیں، ان کی توانائی اور ان کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ بدلنی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن قربان جائیں اس نبی کی والدہ پر، نبی کریم علیہ السلام کی والدہ فرماتی ہیں کہ مجھے ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا تھا، لیکن مجھے ایسے پتا چلا کہ ہر مہینے کوئی نہ کوئی ذات آتی رہی اور مجھے مبارکباد پیش کرتی رہی اور کہتی رہی، اے آمنہ تجھے مبارک ہو، تمہارے شکم میں تمام نبیوں کا سردار جلوہ گر ہے۔ تب مجھے پتا چلتا کہ میرے شکم میں ضرور کوئی ایسی ہستی ہے۔ حضرات محترم آپ کی مدت، آپ جو ہے وہ 5 مہینے کے شکم میں تھے، اس وقت آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم حضرت عبداللہ کے انتقال کے بعد چونکہ آپ جو ہے اس وقت بیوہ ہو گئیں، حضرات محترم عرب کا یہ دستور رہا ہے کہ جو بیوہ ہو جاتی تھی ان کے لیے سال بھر تک وہ سوگ منایا کرتی تھی، اور وہ سوگ کیسا ہوتا تھا؟ سوگ ایسا ہوتا تھا کہ اب وہ نہ اچھے کپڑے پہن سکتی ہے، نہ وہ کوئی خوشبو لگا سکتی ہے، نہ وہ اپنے آپ کو سنوار سکتی ہے، نہ صاف ستھری رکھ سکتی ہے، نہ صحیح سے کھا سکتی ہے، نہ کہیں جا سکتی ہے، حتیٰ کہ اس کے اوپر اتنی پابندیاں عرب کی جہالت کے زمانے میں رہی ہے کہ اس وقت اگر کوئی سوگ نہیں مناتا تھا تو اسے لوگ برا جانتے تھے۔ یہ عرب کا دستور رہا ہے۔ لیکن حضرات محترم حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جب رب تبارک و تعالیٰ ہی بلند کر دے تو کسی سے گھٹانے سے کوئی گھٹ نہیں سکتا۔ حضرات محترم حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب لوگوں نے مکہ میں جب یہ بات پھیلی کہ جب حضرت آمنہ نکلتی ہیں تو ان کے پاس سے خوشبو پھوٹتی ہے، گویا کہ وہ خوشبو کا استعمال کرتی ہیں، تمام مکے کی عورتیں اپنے اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ تم عبد المطلب سے کہو کہ تمہاری جو بہو ہے وہ اپنے شوہر کا سوگ نہیں منا رہی ہے اور وہ خوشبو کا استعمال کرتی ہے۔ حضرات محترم تمام مکہ کے جو سرداران تھے وہ تمام اکٹھا ہوتے ہیں اور حضرت عبد المطلب کے پاس جو کعبہ کے بانی رہے ہیں، کعبہ کے متولی رہے ہیں، حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے عبد المطلب آپ تو کعبۃ اللہ کے متولی ہیں، آپ تو مکہ آپ تو قریش کے سردار ہیں۔ حضرات محترم حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کیا بات ہے، کس وجہ سے میرے پاس اکٹھا ہو کر آئے ہو؟ حضرات محترم لوگ کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ عرب کا یہ دستور ہے کہ جب کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس انتقال کے بعد اس کی بیوی سال بھر تک سوگ مناتی ہے۔ ہاں یہ تو ہے ہمارے یہاں کا دستور، لیکن آخر وجہ کیا ہے؟ حضرات محترم وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی بہو جو ہے وہ آپ کے بیٹے کا سوگ نہیں مناتی، بلکہ جب جدھر سے چلتی ہے وہاں سے خوشبوئیں پھوٹتی ہے۔ حضرات محترم وہ جب اتنا سنتے ہیں حضرت عبد المطلب کی آنکھ میں جو ہے وہ لال پن آ جاتا ہے اور غصے میں آنکھیں لال ہو جاتی ہے۔ اب وہ وہاں سے چلتے ہیں، گھر آتے ہیں، گھر آنے کے بعد اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں، حضرت فاطمہ سے کہتے ہیں، آپ کی اہلیہ کا نام یعنی کہ نبی کریم علیہ السلام کی دادی کا نام بھی فاطمہ ہے۔ حضرت فاطمہ سے آپ ارشاد فرماتے ہیں اے فاطمہ تم اپنے بہو سے پوچھو کہ آخر وہ خوشبو کیوں لگاتی ہے، کیا میرے شوہر کا میرے بیٹے کا سوگ نہیں منا رہی ہے؟ حضرات محترم حضرت فاطمہ کہتی ہیں ان سے مجھے پوچھنے کی تاب نہیں ہے، اس لیے کہ جو آپ مجھ سے کہہ
رہے ہیں میں اس سے پہلے محسوس کر چکی ہوں. میں نے صرف اس کو اپنے دل میں ارادہ کیا تھا کہ میں آمنہ سے پوچھوں گی آخر اس کے جسم سے یہ خوشبو کیسی ہے, وہ کون سی خوشبو استعمال کرتی ہے. اور جیسے ہی میں نے ارادہ کیا اور کہا کہ اے آمنہ, اسی وقت آمنہ کی پیشانی سے ایسا نور نکلتا ہے اور میرے پیشانی سے ٹکراتا ہے جس کی تاب میں نہ لا سکی اور گر کر بے ہوش ہو گئی. میری اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں ان سے سوال کروں. حضرات محترم حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ چلو ایسا کرتے ہیں, دونوں لوگ مل کے پوچھتے ہیں. دونوں لوگ مل کے پوچھتے ہیں. اب حضرت عبد المطلب اور حضرت فاطمہ دونوں آتی ہیں اور آنے کے بعد ابھی بھی ڈائریکٹ حضرت عبد المطلب نہیں پوچھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اے فاطمہ پوچھو اپنی بہو سے آخر وہ میرے بیٹے کا سوگ کیوں نہیں مناتی ہے, کیا اس کو میرے بیٹے سے محبت نہیں ہے. حضرات محترم اتنا سننا تھا, حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا اور آپ رو رو کے ارشاد فرماتی ہیں. کیا ارشاد فرماتی ہیں کہ جس دن سے حضرت عبداللہ کا وصال ہوا ہے, جس دن سے انہوں نے پردہ کیا ہے, اس دن سے آج تک میں دل کھول کے مسکرائی نہیں, اس دن سے آج تک میں نے اچھے سے کھانا نہیں کھایا, اس دن سے میں نے اپنے اوپر ذرہ برابر بھی توجہ نہیں دی ہے. آخر یہ کون سی بات ہے جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ کا سوگ چھوڑ دیا ہے. حضرات محترم حضرت عبد المطلب کہتے ہیں اے بیٹی اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو یہ بتا کہ مکہ کی عورتیں کیوں کہتی ہیں کہ تو جب بازار میں تو جب باہر نکلتی ہے تو تیرے جسم سے خوشبو پھوٹتی ہے. حضرات محترم حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اے والد محترم, اے میرے باپ جان, اگر آپ نے اتنی زبردستی نہ کی ہوتی تو یقیناً میں اس راز کو فاش نہ کرتی, اس راز کا بیان میں نہ کرتی. لیکن جب آپ کو اتنا آپ کو اگر جاننا ہی ہے تو میں بتاتی ہوں کہ آخر وجہ کیا ہے. حضرات محترم حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب سے نبی کریم علیہ السلام یعنی کہ آپ کے پوتے اور آپ کے بیٹے کی جو نشانی ہے جب سے میرے شکم میں آئی ہے اس وقت سے میرے حالات بدل گئے ہیں. اور حالات اس طرح سے بدلے ہیں جس راستے پر میں چلتی ہوں اس راستے کے درخت کے اس راستے کے تنے جو ہے وہ جھک کر سلام کرتے ہیں. جس راستے سے میں چل دیتی ہوں اس راستے کے ذرے ذرے کنکڑ مجھ پر سلام کہتے ہیں. اور جس راستے سے میں چلتی ہوں خوشبو پھوٹتی ہے. اور اتنا ہی نہیں, حضرت عبد المطلب کہتے ہیں اور بیٹی حضرات محترم عبد المطلب سے کہتی ہیں, حضرت آمنہ اپنا دوپٹہ لاتی ہے اور دوپٹہ لانے کے بعد کہتی ہیں کہ ابا جان یہ میرا دوپٹہ ہے, اسے آپ سونگھیں. جیسے ہی سونگتے ہیں اس میں ایسی خوشبو نکلتی ہے. آپ پوچھتے ہیں اے بیٹی یہ خوشبو کیسی ہے. حضرات محترم حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ اسے رکھ کر اس سے میں نے ایک مرتبہ اپنے پسینے کو پوچھ لیا اور اپنے پسینے کو پوچھنا تھا, اس میں خوشبو ہو گئی ہے. میں اس کپڑے کو اس دوپٹے کو کئی مرتبہ دھل چکی لیکن اس خوشبو کے جانے کا نام نہیں لیتی ہے. حضرات محترم حضرت آمنہ ایک دیوار کے پاس لے جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ والد محترم اس دیوار کو سونگھے. جب اس دیوار کو سونگتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس دیوار سے بھی ویسی ہی خوشبو تیزی سے پھوٹ رہی ہے. حضرات محترم حضرت عبد المطلب کہتے ہیں آخر اس دیوار سے کیسی خوشبو آتی ہے. حضرت آمنہ کہتی ہے میں نے اس دیوار سے ایک مرتبہ ٹیک لگا لیا تھا اس وجہ سے دیوار میں خوشبو ہے. حضرات محترم آپ اندازہ لگائیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی والد محترمہ کا کیا مقام ہے. آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب آپ کہیں چلے جاتے ہیں اور آپ متولی ہیں کعبہ کے, آپ جب وہاں کے مہمانوں کی خدمت کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور گھر میں پانی نہیں ہوتا اور جب مجھے پانی کی ضرورت پڑتی ہے اور میں جب پتھریلے راستے پر چلتی ہوں تو اس پتھریلے راستے پر جب میں چلتی ہوں تو وہ پتھر جو ہے جب اس پر میرا پیر پڑتا ہے تو وہ پتھر سخت نہیں بلکہ ریشم جیسے نازک محسوس ہوتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں, جب میں کنویں پر پہنچتی ہوں اور میں کنویں پر تمام عورتوں کی طرح رسی لے کر نہیں جاتی ہوں بلکہ میں بنا رسی کے لے کر جاتی ہوں. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں اے بیٹی پھر پانی کیسے بھرتی ہو. حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی میں اس کنویں کے کنارے پر پہنچتی ہوں نیچے سے پانی ابال مارتا ہے اور اوپر آ جاتا ہے اور میں پانی کو بھر لیا کرتی ہوں. اور میں نعرے تکبیر, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد.